ایک طریقہ سورہ اخلاص کا اسی طریقے سے مجھے ملا. پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خلیفہ تھے، سید صاحب تھے وہ، ان کا نام تو میرے ذہن میں نہیں رہا. یہ سن 1980 کی بات ہے. اس وقت ان کی عمر قریباً کوئی 90 برس تھی ان صاحب کی، اور وہ پنجاب کے رہنے والے تھے، لیکن لگتے ایسے تھے کہ جیسے کوئی 60-65 سال کا آدمی ہو. تو پیر تھے وہ، اور پیر جماعت علی شاہ کے سلسلے سے تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے. تو وہ ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ ہمارے دوست تھے ان کے ذریعے، تو وہ ان کے یہاں آتے تھے کبھی کبھی پنجاب سے. تو وہ ان کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ملاقات کراتا ہوں میں، تم ان سے ملو. میں نے کہا اچھا. پھر ان سے ملاقات ہو گئی میری. تو جب بات چیت ہوئی تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے سلسلے کی ایک اجازت دے رہے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کا سورہ اخلاص مجھے پیر صاحب نے دی تھی. میں نے کہا کیا؟ کہا ایک تصویر سورہ اخلاص پڑھنی ہے روز. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. کہنے لگے نہیں میاں سن لو پہلے. میں نے کہا کیا؟ کہنے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، جب اللہ سمجھ پہ آنا ہے ہم نے، تو ہمیں یہاں ٹھہر کے 101 بار اللہ سمجھ پڑھنا ہے. پھر آگے پوری سورت مکمل کرنی ہے. یہ ایک دانہ ہوا. اب ایسے تمہیں 101 بار پڑھنی ہے. میں نے کہا تو 10,000 مرتبہ اللہ سمجھ ہو گیا. تو کہنے تم کیسے سمجھ رہے تھے کہ ایک تصویر بس پڑھنی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں تو یہی سمجھ رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں ایسے پڑھنی ہے، اور کلمہ شریف لکھ کر اپنے سامنے رکھنا ہے تم نے، اور کلمہ شریف میں اللہ کی ہے یا محمد کا پہلا میم جو ہے اس کے دائرے میں دیکھنا ہے، پڑھتے ہوئے نظر رکھنی ہے. تو انہوں نے بتایا مجھے 101 دن کرنا ہے کام. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے وہ دائرہ جو ہے اتنا وسیع ہو جائے گا، ساری کائنات نظر آتی ہے اس میں. اچھا مجھ سے کہنے میں اس پر عامل ہوں، میں تمہیں سے اجازت دے رہا ہوں، تم کرنا اس کی ضرورت. میں نے کہا اچھا. اچھا ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی بھی مریض آتا تھا نا، ان کے پاس کوئی آدمی آتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا، تو بس اپنا وہ ایسے انگوٹھا سیدھے ہاتھ کا ایسے دیکھتے تھے. انہوں نے ایسے انگلی پھیری اور ایسے کر کے دیکھا، اور اس کے سارے حالات بتا دیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے یہ اسی کے حاضرات. اور مجھ سے کچھ بھی پوچھ لو اس کی. میں اچھا کہ تم یہ بھی کرا کرو. خیر ان سے 2-3-4 ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے حزب البحر کی بھی اجازت دی، اس طرح کی سورہ اخلاص کی بھی اجازت دی، اور نقش بند سلسلے کے جو اولاد الوظائف ہوتے ہیں، جو لطائف کہلاتے ہیں، یہ اس کی بھی اجازت دی. خیر وہ تو ان سے ایک ملاقات رہی، لیکن میاں صاحب جو تھے اس پر بہت عامل تھے. تارک پیا مرشد پیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سورہ اخلاص جو ہے وہ خاندان کلندریہ کی خاص اولاد میں سے، اور یہ سورہ توحید ہے، اور سلسلہ کلندریہ میں جو ہے وہ توحید کا بہت غلبہ پایا جاتا ہے.
تو اس کی وجہ سے اس خاندان میں سورۃ اخلاص کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور بہت زیادہ اس کے اولاد اور وظائفات کیے گئے، اور اس میں بہت کچھ فائدے حاصل ہوئے اس سے۔ میاں صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں اسم اعظم موجود ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اسم اعظم وہ ہے جو ذات اور صفات کا جامع ہو اور صامت ہو، ناطق نہ ہو، کیونکہ نقطہ علت کے تحت ہے۔ تو اب اس میں اگر دیکھا جائے تو احد اور اللہ الصمد، هو اللہ احد جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اسم اعظم ہے، اور اللہ الصمد بھی اسم اعظم ہے، اور اس میں دونوں خصوصیات، اللہ الصمد میں دونوں خصوصیات ہیں کہ وہ صامد بھی ہے اور ذات اور صفات کا جامع بھی ہے۔ اگر ہم صمد کو دیکھتے ہیں تو صمد وہ اسم ہے کہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی ذات، سب جس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہے، اور سب اسباب کے تحت ہے، وہ بلا اسباب ہے۔ اور اس کی ہر صفت میں یہی خصوصیت ہے، تو یہ جامع صفات ہے۔ اور سمجھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے اس علو اور اس شان کو بیان کرتا ہے کہ جو اس سے متعلق ہے۔ تو صوفیہ نے سورہ اخلاص پر بہت زیادہ توجہ دی، اور خاص طور پہ بالخصوص خاندان کلندریہ۔ اچھا، اب چونکہ خاندان کلندریہ کی جو سرخیل ہیں وہ حضرت بلال ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ حضرت بلال پہ قلندری منتہی ہوتا ہے، پھر وہ حضرت امام علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے اور پھر ابو بکر صدیق سے ان کو نسبت رہی، اور بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن رہے۔ اچھا، آپ کا ورد بھی احاد تھا، آپ اسم احاد کو بڑا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو اس طریقے سے اس خاندان کے جو سرخیل تھے وہ احاد پڑھتے تھے، تو وہ سورہ اخلاص اس خاندان میں زیادہ وہ رہی۔ اب وہ اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ خاندان قادریہ کہ آپ بہت کثرت سے سورہ اخلاص کا ورد رکھتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ نے 36 برس تک سورہ اخلاص پر ریاضت فرمائی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خود سورہ اخلاص کے عامل تھے۔ تو
یہ ہمارے بزرگوں نے بہت کثرت سے پڑھی. اچھا، اب اگر ہم نیچے جب آتے ہیں تو ہمارے ہاں دو چیزوں پر بہت توجہ دی گئی اور بہت زیادہ پڑھی گئی ہیں. ایک سورہ اخلاص اور ایک چہلکاف شریف. چہلکاف شریف قادریہ خاندان میں تو سمجھ لیں بے شمار پڑھی گئی، اور خاص طور پر ہمارے ابوالعلائی خاندان جو ہے اس میں ہر پیر چہلکاف کا عامل ضرور ہوتا تھا. یعنی کہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دادا میاں اور دادا میاں فرماتے تھے کہ پر دادا میاں حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنے خلفاء تھے ان سب کی تربیت انہوں نے دو ہی چیزوں پہ کی تھی، ایک سورہ اخلاص اور ایک چہلکاف شریف. تو شاہ محمد حسن دادا میاں جو تھے وہ بھی سورہ اخلاص کے ہی عامل تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کی میاں صاحب فرماتے تھے کہ ان کی ولایت ہی سورہ اخلاص پر تھی. اچھا، اب اسی طریقے سے میاں صاحب اس کے بہت عامل تھے. میاں صاحب فرماتے تھے کہ میں نے اس کے 3 چلے تو بالکل ایسے گزارے ہیں کہ سمجھ لیں یوں کہا جائے کہ موت کے فوقر. اچھا، دادا میاں کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ اعتکاف کراتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ 40 دن سے لے کے 120 دن تک کے لیے تیار رہنا. یعنی 40 دن میں بھی ہو سکتا ہے تمہارا، اور 120 دن بھی لگ سکتے ہیں تمہیں. ایسا فرماتے ہیں میں نے ایک چلہ اس کا 120 دن کا کاٹا اور 2 چلے 40 دن کے. اور اس کے جو برکات ان کو حاصل ہوئے، یعنی کہ میں نے ان کو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی کو کہیں کہ تعویذ لے جاؤ یا کسی کو اور کچھ کہیں. بس آپ خالی مجھ سے فرماتے تھے اچھا اللہ بھلا کرے گا. پھر وہ شخص اس مقصد کے لیے نہیں آتا تھا ان کے پاس. کوئی مریض آ گیا، کسی مریض کو لے آئے، دیکھا انہوں نے، اگر مریض کے پاس وقت ہے تو انہوں نے کہا اللہ صحت دے گا اس کو، اور اگر مریض کے پاس وقت نہیں ہے تو بس وہ فرماتے ہیں اللہ خیر کرے. بس سمجھ لو کہ اس کے بعد اب وقت نہیں ہے. ایک دفعہ ایسے ایک مریض آیا، انہوں نے اس کو دیکھا تو بہت اس کی حالت خراب تھی. اللہ صحت دے گا اس کو، جاؤ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ایک شخص آیا، اس کو بخار چلا ہوا تھا، وہ آیا میاں میرے کو دم کر دو. نہیں، اللہ خیر کرے بھائی، جا گھر پہنچ. وہ گھر گیا، اس کا انتقال ہو گیا. اچھا، اس کو بیٹھنے بھی نہیں، وہ بیٹھ رہا تھا کہ میں نہیں رکشے میں آیا تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا، جاؤ گھر لے جاؤ اس کو، ٹھیک ہو جائے گا. بس گھر جا کے وہ اس کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا میاں وہ آیا تب مریض بیمار تھا، اس کو 2 آدمی 3 آدمی پکڑے ہوئے تھے، آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اللہ صحت دے گا، جاؤ ٹھیک ہے. اور یہ آیا، اس کو کہا بس جا اللہ خیر کرے گا، اس کو اترنے میں مت نہیں دیا اور واپس بھیج دیا. ارے کہنے کہ بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، اب کیا کریں، جو اس کی مرضی. تو دیکھنا ہے تو جا اس کے گھر جا کے دیکھ لے. بعد میں اس کے لوگوں سے پتہ چلا ان کو، کیونکہ وہ میں جانتا تھا ان لوگوں کو وہاں پہ، وہ ہمارے پیر بھائی وغیرہ تھے. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا یہاں سے جانے میں انتقال ہو گیا. تو آپ اگر دیکھا جائے تو جس کو سیف الزبا کہتے ہیں نا، جو آپ کے منہ سے نکلتا
اس کا ظہور ضرور ہوتا تھا. وہ اس سال میں ہو جائے دوسرے سال میں ہو، لیکن وہ بات 100% ویسے ہی ہوتی تھی جیسے آپ فرماتے تھے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ مجذوب ان کی بڑی عزت کرتے تھے، جبکہ وہ ہوش میں نہیں ہوں، لیکن دیکھ کے ان کو ایک طرف بیٹھ جاتے تھے. تو وہ فرماتے تھے یہ اسی صورت کی برکت ہے. اور اس بات پر بڑی توجہ تھی ان کی، آپ فرماتے تھے کہ توحید کو نہ چھوڑنا، کہ یہی کامیابی ہے. تہجد کی نماز میاں صاحب فرماتے تھے جب، تو اس میں بھی وہ سورہ اخلاص سے بتاتے کہ سورہ اخلاص پڑھنا. اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ بالخصوص لوگوں کو، بہت کم یعنی کہ لوگوں کو سورہ اخلاص کی اجازت دیتے. اگر کوئی ان کے پاس سورہ اخلاص کی اجازت لینے آتا تھا نہیں دیتے تھے، کہہ رہے ہاں پڑھو جاؤ، قرآن میں ہے، اچھا ہے، توحیدی صورت ہے، 1/3 قرآن کا ثواب ہے، پڑھنا چاہیے توحید کے لیے، اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن کوئی یہ کہے کہ مجھے چلے کی اجازت دے دیں یا اس کے ورد کی اجازت دے دیں تو نہیں دیتے تھے. کہتے اچھا دیکھیں گے. بس انہوں نے جب یہ کہا اچھا دیکھیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو اجازت نہیں دینی. اب ایک دفعہ ایک صاحب وہ بہت پیچھے لگ گئے، صوفی صاحب تھے، کہنے مجھے آپ سورہ اخلاص کی اجازت دیں. کہنے کہ دیکھو میں اجازت وہ دیتا ہے جس نے خود چلا کیا. ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ چلے سے، اب تمہیں کوئی نقصان ہو تو تم ذمہ دار ہو. پھر ارے کہنے کہ یہ کیا بات ہو گئی میاں صاحب؟ کہنے کہ بھائی ہم بتا رہے ہیں تمہیں. اب وہ کہنے لگے کہ بس آپ ہاں کہہ دیں، آپ نے کیا ہے نہیں کیا ہاں کہہ دیں. کہنے بھائی میں ایسے کیسے ہاں کہہ دوں تجھے؟ اچھا تو آج ایک کام یہ کر، آج جا کے پڑھیے اس کو، پھر کل مجھے بتائیے، اگر پڑھ سکا تو پھر آگے دیکھیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ میں آج پڑھ لیتا ہوں. کتنا پڑھ لوں؟ جتنی طرح جی کیا پڑھ لوں، مجھے مت بتا، مجھ سے مت پوچھ کتنا پڑھا، تیری ہمت ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا. اب ان کی گھر جو نا پکا تھا، چھت بنی ہوئی تھی اس کی ٹائل وغیرہ کی، تو گھر میں جگہ نہیں تھی تو وہ چھت پہ چلے گئے اپنے، ان چھت پہ مصلی بچھایا اور وہ پڑھنے بیٹھ گئے. ابھی وہ ایک تصویر پڑھی تھی کہ ان کو ایک چیخ سنائی دی سب کو گھر میں. گھر والے اوپر بھاگے، کیا ہوا؟ تو یہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. تو دوسرے دن جب یہ آئے تو ان کی بہت طبیعت خراب تھی، انہیں بخار چڑھا ہوا. رکشے میں بیٹھ کر گھر والے لے کر آئے میاں صاحب کے پاس. کہنے میاں صاحب ان کو دیکھو کیا ہوا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ان سے پوچھنے صوفی جی کیا ہوا؟ کل تم نے سورہ اخلاص پڑھی نہیں کیا؟ ارے کہنے لگے میاں مت پوچھو بس. کہنے لگے اچھا اچھا پہلے ان کا جو ہے نا دم اکھڑا رہا ہے، ان کو پانی پلاؤ. پانی منگایا ان سے، وہ پانی پیو. انہوں نے پانی پی لیا. جو پانی پی لیا تو وہ تھوڑے سیٹ ہو گئے. ان سے کہنے لگے آؤ بیٹھو. بیٹھ گئے. کیا ہوا خیریت؟ وہ کہنے لگے کہ میاں میں تسبیح پڑھ رہا سورہ اخلاص کی، مجھے نہیں پتا میں نے کتنی پڑھی ہے تسبیح میں سے. میں نے دیکھا کہ کوئی آسمان کھل کے ایسے مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے. بولے اتنا بڑا چہرہ تھا جتنا بڑا آسمان ہے.
میری چیخیں نکل گئے، میں بے ہوش ہو گیا۔ ارے کہنے لگے اس کا مطلب ہے وہ نہیں چاہتا تو پڑھے۔ پھر اب کیا کرنا؟ انہوں نے کہا نہیں میاں جی میں نے نہیں پڑھنی۔ انہوں نے کہا لیکن کم بخت اس سے بالکل منکر مت ہو، نماز میں تو ضرور پڑھی ہو۔ کہا تو مجھے نماز میں پڑھتے ہوئے ڈر لگے گا، میں نے تو ایسا کچھ دیکھ لیا۔ نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے بس۔ اب یہ ہے کہ نماز میں ایک دفعہ نا نماز کے بعد 3 دفعہ سورت پڑھ لینی چاہیے۔ میاں صاحب نے ہمیں بھی بتایا تھا اس کو کہ ہر نماز، جب بھی نماز پڑھو تم تو وہ کہتے تھے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے زندگی میں، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی تمہارا پورا کرے گا، برکت بہت ہوگی تمہیں۔ وہ عمل کیا تھا؟ میاں صاحب فرماتے تھے ایک مرتبہ آیت الکرسی ہر نماز کے فرض نماز کے بعد، اور سورہ طلاق کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ ہے نا یہ والی آیت قدرہ تک ایک بار پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار، اور درود پاک 3 بار۔ بولے اگر ہر نماز کے بعد تم اس کو فرض کے بعد پڑھو گے، کبھی بھی تمہیں کوئی پریشانی، تنگی، ترشی نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں۔ خیر وہ ایک زمانے جب سے میاں صاحب نے فرمایا اس پر کاربند ہو گئے۔ تو آپ فرماتے تھے لوگ بہت بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ایسا ہے کہ تمہیں ہر وظیفے سے جو ہے بے نیاز کر دے گا۔ ایک بار ایک شخص کو لے کر آئے، اور وہ 4 آدمی اس کو پکڑے ہوئے، ٹیکسی میں لے کر آئے اس کو، 4 آدمی اس کو پکڑا ہوا۔ وہ کوئی یہ نہیں کراچی سے لوگ گئے تھے، اتفاق کی بات ہے جمعے کا دن تھا، میں میاں صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو لے کر آئے، 4 آدمیوں نے اسے پکڑا ہوا اور اس کے اوپر کوئی چیز سوار۔ اب انہوں نے کہا میاں صاحب ہم اس کو شاہ لے کر گئے، کہاں لے کر گئے، عاملوں کو بہت دکھائے لیکن پتہ نہیں کیا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کو حاضر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جناتوں کے بادشاہ ہیں، قبیلہ ہے پورا اس کے اوپر، اور کوئی عامل ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے حادثہ ہو جاتا ہے۔ اب ڈر کے مارے کوئی اس پہ ہاتھ بھی نہیں ڈالتا۔ سامنے اس کو دیکھا، ارے کہنے لگے کچھ نہیں، اس کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے۔ تو تھوڑا سا تیل لاؤ سرسوں کا، تھوڑا سرسوں کا تیل لائے، کہنے لگے دونوں کانوں میں ڈال دو، دم نہیں کرا کچھ، دونوں کانوں میں ڈالو اس کو، دونوں کانوں میں ڈال دیا، سر میں مل دو اس کو تھوڑا سا۔ وہ بیٹھ گیا کانوں میں ڈالنے کے بعد، تو کہا اس کو سر میں ملو، خوب مالش کرو اس کی، سلوے کی، پالوں کی، تلووں کی، اس کی خشکی دور ہو۔ اب وہ تھوڑی دیر 2 4 5 منٹ لگے تو بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کہنے دیکھو تم لوگ کہہ رہے جن ہے، بھوت ہے اس پہ، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس پہ، جاؤ لے کے جاؤ، یہ تیل ملتے رہنا اس کے، اسے کانوں میں ڈالتے رہنا تاکہ اس کی خشکی دور ہو، یہ صحیح رہے۔ اب وہ میں نے کہا میاں اس کو کیا تھا؟ ارے کہنے لگے کم بخت پڑھے لکھے تو ہے نہیں، یہ صرف گائے کاٹنا آتی ہے ان کو، ہاں ایسی بولتے تھے بس۔ اب بچوں کو ہو گئی خشکی، انہوں نے دیکھا نہیں اس کو، اب پتہ نہیں اس کا کہیں جادو اتروا رہے ہیں تو کہیں جنات اتروانے گئے، اس کا کچھ نہیں تھا اس کو۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں تھی، تھا تو کچھ۔ ارے کہنے لگے بھائی
ان کو میں کیا کہوں گا؟ آگے سمجھ بات؟ مجھ سے کہنے لگے بس سورہ اخلاص کی کثرت کرو، سب صحیح ہو جائے گا، سب پتہ چل جائے گا کیا ہے کرنے۔ ایک دفعہ میاں صاحب کے جو بیٹے تھے صاحبزادے، وہ پیچھے لگ گئے کہ ابو مجھے ٹی وی چاہیے۔ اچھا اس زمانے عام گھروں میں ٹی وی نہیں ہوتے تھے، خاص گھروں میں ہوتے تھے۔ اب میاں صاحب کہنے لگے اس سے بچے سے، کہنے کہ بیٹا اتنے پیسے ہمارے پاس کہاں ہیں کہ ہم ٹی وی لے کر آئیں گے۔ اب وہ ایک ہی بچہ تھا ان کا اصل میں۔ اب وہ جو ہماری اماں جان تھی پیرانی صاحبہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، کم سے کم بچے کی خواہش تو یہ پوری کر دو آپ۔ کہنے لگے بھائی یہاں روٹی کا پورا کرنا مشکل ہے گھر کی، اب میں ٹی وی کہاں سے لا کے دوں گا اس کو؟ اب وہ ذرا سی ناراض ہو گئی کہ بھائی ایک ہی بیٹا ہے، بچہ، اس کی بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اب یہ تھوڑا سا باہر آئے تو ہمارے پیر بھائی تھے سلیمان نام کا، صوفی سلیمان، تو وہ کہنے لگے میاں خیریت؟ تو بڑا ذرا غصے میں آئے ہو؟ ارے کہنے لگے یہ کم وقت وہ ٹی وی چاہیے، اب میرے پاس پیسے کہاں ہیں؟ تو خیر وہ کہنے لگے میاں آپ کہو تو کچھ کرتے ہیں ہم۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، چلو لیاقت مارکیٹ سودا لے آئے۔ تو لیاقت مارکیٹ سودا نہیں جاتے تھے۔ اچھا ہمارے ٹی وی والوں کی دکانیں بھی تھیں، سودا خرید رہے تھے، نظر پڑی ٹی وی والی دکان پر، وہاں گئے، اس سے کہنے لگے بھیا یہ ٹی وی کتنے کا آتا ہے یہ؟ تو پتہ نہیں اس نے 1400 کا یا 1200 کا 1100 کا ایسے کچھ بتایا کہ اتنے کا ہے یہ۔ کہنے لگا اچھا۔ اب انہوں نے اپنی باسکٹ میں ایسے ہاتھ ڈالا، ایسے پیسے نکالے، اس کو کہنے لگا یہ لے، یہ ایک ٹی وی دے دے۔ اب جتنے اس نے بولے انہوں نے ہاتھ ڈالے، نکال کے اس کو دیا۔ اب اس نے گنا، وہ کہنے لگا پیر صاحب کیا آپ گھر سے گن کے لائے ہو پیسے؟ اتنے ہی پیسے ہیں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے بس دے دے۔ وہ دے دیا۔ اب سلیمان ہمارا جو پیر بھائی تھا وہ کہنے لگا میاں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میرے پیسے نہیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئے پیسے؟ ارے کہنے لگا ہمارے پیر نے کہا تھا تمہیں کوئی ضرورت ہوگی پوری ہو جائے گی تمہاری، ہمارے پاس پیسے تو نہیں تھے، میاں نہیں دیے ہوں گے۔ یعنی کہ دستہ غیب بھی ایسی تھی ان کے پاس، لیکن اس کی برکتیں ان کے پاس بہت تھی۔ ہمیں انہوں نے ہمیشہ یہی تعلیم دی۔ مجھے دو چیزوں کو بہت کہتے تھے، آپ کہتے تھے کہ ایک ٹائم تم چہلکاف کا رکھو، ایک ٹائم سورہ اخلاص کا رکھو، اور اس سے کبھی غافل نہیں ہو، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو کثرت سے کرو۔ ایک طریقہ سورہ اخلاص کا اسی طریقے سے مجھے ملا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے خلیفہ تھے، سید صاحب تھے وہ، ان کا نام تو میرے ذہن میں نہیں رہا، یہ سن 1980 کی بات ہے۔ اس وقت ان کی عمر قریباً کوئی 90 برس تھی ان صاحب کی، اور وہ پنجاب کے رہنے والے تھے، لیکن لگتے ایسے تھے کہ جیسے کوئی 60-65 سال کا آدمی ہو۔ تو پیر تھے وہ، اور پیر جماعت علی شاہ کے سلسلے سے تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے۔ تو وہ ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ ہمارے دوست تھے ان کے ذریعے، تو وہ ان کے یہاں آتے تھے کبھی کبھی پنجاب سے، تو وہ ان کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ملاقات کراتا ہوں میں، ان سے ملو۔ میں نے کہا اچھا، پھر ان سے ملاقات ہو گئی میری، تو جب بات چیت ہوئی تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنے سلسلے کی ایک اجازت دے رہے ہیں۔
میں نے کہا کیا؟ کہا سورہ اخلاص، مجھے پیر صاحب نے دی تھی یہ۔ میں نے کہا کیا؟ کہا ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھنی ہے روز۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں میاں سن لو پہلے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، جب اللہ سمجھ پہ آنا ہے ہم نے، تو ہمیں یہاں ٹھہر کے 101 بار اللہ سمجھ پڑھنا ہے، پھر آگے پوری سورت مکمل کرنی ہے۔ یہ ایک دانہ ہوا، اب ایسے تمہیں 101 بار پڑھنی ہے۔ میں نے کہا تو 10,000 مرتبہ اللہ سمجھ ہو گیا، تو کہنے تم کیسے سمجھ رہے تھے کہ ایک تسبیح بس پڑھنی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں تو یہی سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے پڑھنی ہے، اور کلمہ شریف لکھ کر اپنے سامنے رکھنا ہے تم نے، اور کلمہ شریف میں اللہ کی ہے یا محمد کا پہلا میم جو ہے اس کے دائرے میں دیکھنا ہے، پڑھتے ہوئے نظر رکھنی ہے۔ تو انہوں نے بتایا مجھے 101 دن کرنا ہے کام۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے وہ دائرہ جو ہے اتنا وسیع ہو جائے گا، ساری کائنات نظر آتی ہے اس میں۔ اچھا مجھ سے کہنے لگے میں اس پر عامل ہوں، میں تمہیں سے اجازت دے رہا ہوں، تم کرنا اس کی ضرورت۔ میں نے کہا اچھا ان کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی بھی مریض آتا تھا نا، ان کے پاس کوئی آدمی آتا تھا، کوئی مقصد پوچھنے آتا تھا، تو بس اپنا وہ ایسے انگوٹھا سیدھے ہاتھ کا ایسے دیکھتے تھے۔ انہوں نے ایسے انگلی پھیری اور ایسے کر کے دیکھا اور اس کے سارے حالات بتا دیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے یہ اسی کے حاضرات۔ مجھ سے کچھ بھی پوچھ لو اس کی میں۔ اچھا کہہ رہے تم یہ بھی کرا کرو۔ خیر ان سے 2-3-4 ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے حزب البحر کی بھی اجازت دی، اس طرح کی سورہ اخلاص کی بھی اجازت دی، اور نقش بند سلسلے کے جو اوراد الوظائف ہوتے ہیں، جو لطائف کہلاتے ہیں، یہ اس کی بھی اجازت دی۔ خیر وہ تو ان سے ایک ملاقات رہی، لیکن میاں صاحب جو تھے اس پر بہت عامل تھے۔ جب ان کا آخری وقت ہوا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں میاں صاحب کے اس معاملے میں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو میں کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کروں گا۔ اور سورہ اخلاص کے طریقوں پر۔ طارق پیا مرشد پیا